السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے درخشاں اردو یعنی کلاس 10 کا جو ہے چیپٹر 5 کو پڑھ چکے تھے مصنف کے بارے میں۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چیپٹر 5 کا ہی، جس کا نام ہے افسانہ۔ چوتھا افسانہ یہ آپ کا ہے آشیانہ، جس کا مصنف ہے نگار عظیم۔ اس کا جو ہے ہم لوگ آبجیکٹو اور سبجیکٹو پڑھنے والے ہیں۔ تو چلتے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلا آپ کا کوشچن ہے، سوال ہے، کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ ہے نا، ہم لوگ پڑھ چکے تھے اس میں مصنف میں کہ نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ تو کیا آپ کا اے میں بہادر شاہ ظفر، اور آپ کا بی میں ہے شاہ عالم، اور آپ کا سی میں ہے اورنگزیب، اور ڈی میں ہے شاہ جہاں۔ کیا؟ شاہ جہاں۔ تو نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقید کتاب لکھی تھی؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کے اوپر، ہے نا، ہم لوگ چرچا کیے تھے۔ آپشن اے جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے بہادر شاہ ظفر، ہے نا۔ چلیے، سوال دوسرا کہہ رہا ہے آپ کا نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ نصاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جو بک ہے، سلیبس ہے، یعنی نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو آپ کا ہے فرار، ہے نا۔ کیا ہے؟ آپ کا آپشن اے میں ہے فرار، اور آپ کا بی میں ہے کٹی ہوئی شاخ، اور آپ کا سی میں ہے آشیانہ، اور آپ کا ڈی میں ہے بھابھی جان۔ حالانکہ آپ کا چاروں جو ہے آپ کا افسانہ ہی ہے، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ نگار عظیم کا کون سا افسانہ ہے؟ تو نگار عظیم کا جو ہے چوتھا افسانہ کیا ہے؟ آپ کا آشیانہ ہے، جو نگار عظیم لکھا ہے۔ آپشن سی آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ اور آپ کا اے جو ہے فرار، یہ افسانہ ہے سید محمد محسن کا لکھا ہوا، اور آپ کا بی جو ہے کٹی ہوئی شاخ، یہ لکھا ہوا ہے قمر جہاں کا، اور آپ کا ڈی جو ہے بھابھی جان، یہ لکھا ہوا سہیل عظیم آبادی کا، ہے نا۔ یہ جو آپ کا پہلا افسانہ ہے بھابھی جان، دوسرا افسانہ ہے فرار، اور تیسرا افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، اور یہ آپ کا چوتھا افسانہ ہے اور آخر افسانہ ہے آشیانہ، جس کا مصنف ہے نگار عظیم، ہے نا۔ آپشن سی آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے، آپ کا سوال تیسرا کہہ رہا ہے کہ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی آشیانہ کا تخلیق، پیدائش لکھا ہے کون، ہے نا، اس کا رائٹر کون ہے؟ تو یہ پوچھ رہا ہے تخلیق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کرنا، رچنا، ڈیزائن کرنا، پیدائش کرنا، ہے نا، یہ کہہ رہا ہے۔ تو آشیانہ کا جو ہے آپ کا اے میں ہے قمر جہاں، آپ کا بی میں ہے نگار عظیم، سی میں ہے سید محمد محسن، آپ کا ڈی میں ہے شکیل اختر، ہے نا۔ تو آپ کو بولنا کیا کر رہا ہے آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو آپشن بی جو ہے آپ کا نگار عظیم، بی آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے، کیونکہ آشیانہ کا مصنف کون ہے؟ نگار عظیم ہے نا۔ چلیے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے کہ سراج اور عرفانہ کس افسانے کا کردار ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ پڑھ چکے تھے خلاصہ میں، سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہے؟ تو آئیے، آشیانہ اے میں ہے، بی میں ہے آپ کا فرار، آپ کا سی میں ہے بھائی، اور آپ کا ڈی میں ہے کٹی ہوئی شاخ۔ تو سراج اور عرفانہ جو ہے کس افسانے کے کردار ہے؟ تو آشیانہ نگار عظیم، یعنی آپشن اے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے، کیونکہ اس افسانے کا مین کریکٹر کردار کون ہے؟ سراج ہے، جس کی، اور عرفانہ جو ہے سراج کی اہلیہ کا نام ہے، جس کا ابو ہے برکت علی صدیقی، اور اس کا امی جو ہے زرینہ تھی، ہے نا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جن کا نام فرحان تھا، اور سراج کی ایک بہن تھی جس کا نام رقیہ تھا، ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال پانچواں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ چلیے آپ کا اگلا سوال ہے، پانچواں کوشچن کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے نا، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے میں ہے زہرا نگار، آپ کا بی میں ہے ملکہ مہر نگار، اور آپ کا سی میں ہے کیا زر نگار، یا آپ کا ڈی میں ہے محوش، ہے نا۔ تو نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے ملکہ مہر نگار، جو آپ کا آپشن بی میں ہے
بی آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے ملکہ مہر نگار۔ نگار عظیم جو ہے، نگار عظیم کے نام سے فیمس ہے، مشہور ہے، بٹ یہ ہے کہ اس کا اصل نام جو ہے ملکہ مہر نگار ہے۔ چلیے آپ کا سوال چھٹا کہہ رہا ہے کیا کہ افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون ہے نا؟ آشیانہ میں افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون ہے؟ تو آپ پڑھ چکے تھے سراج جو ہے برکت علی صدیقی کا جو ہے رشتہ میں کون ہے؟ بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں آپشن اے میں ہے آپ کا بیٹا، اور بی میں ہے بھائی، اور آپ کا سی میں ہے والد، اور آپ کا ڈی میں ہے دوست۔ تو پڑھ چکے تھے سراج کا ابو جو ہے برکت علی صدیقی ہے، تو برکت علی صدیقی جو ہے سراج کے کون ہوئے؟ تو کیا ہوئے؟ بیٹا ہوئے۔ تو آپ کا آپشن اے جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے بیٹا، ہے نا؟ چلیے آپ کا سوال ساتواں کہہ رہا ہے آشیانہ افسانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ آشیانہ افسانہ میں جو ہے مرکزی کردار کون ہے؟ تو آپشن اے میں ہے برکت علی صدیقی، آپ کا بی میں ہے ثروت علی صدیقی، آپ کا سی میں ہے رحمت علی صدیقی، اور آپ کا ڈی میں ہے سخاوت علی صدیقی، ہے نا؟ چلیے آپ کا سوال کہہ رہا ہے آشیانہ افسانہ میں جو ہے مرکزی کردار کون ہے؟ تو آپ کا آپشن اے جو ہے مین کیا برکت علی صدیقی، جو آپ کا آپشن اے جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال آٹھواں کہہ رہا ہے کہ افسانہ آشیانہ میں سراج کی بیوی کا نام کیا ہے؟ دیکھیے ہم پڑھ چکے تھے مصنف میں سراج کی بیوی کا نام کیا ہے۔ آئیے آپ کا اے میں ہے فرزانہ، بی میں ہے عرفانہ، اور آپ کا سی میں ہے نذرانہ، آپ کا ڈی میں ہے فرحانہ۔ تو کیا پڑھے تھے؟ سراج کی جو اہلیہ تھی ان کا نام کیا تھا؟ عرفانہ تھا۔ آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے عرفانہ، ہے نا؟ چلیے سوال آپ کا نواں کہہ رہا ہے کتاب ہری چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کے مصنف کون ہے؟ کیا کتاب ہری چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کے مصنف کون ہے؟ آپ کا اے میں ہے نگار عظیم، آپ کا بی میں ہے ڈاکٹر محمد محسن، آپ کا سی میں ہے عبد المغنی، آپ کا ڈی میں ہے قمر جہاں۔ تو کتاب ہری چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کے مصنف یعنی رائٹر لیکھک کون ہے؟ تو آپ پڑھ چکے تھے نگار عظیم، جو آپ کا آپشن اے میں ہے صحیح اور رائٹ آنسر نگار عظیم، ہے نا؟ چلیے آپ کا سوال 10 کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کی تصنیف یعنی جو کتابیں لکھی ہے نا، گرد آوارگی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ کیا نگار عظیم کی تصنیف جو ہے نا گرد آوارگی کا تعلق کس صنف یعنی کس ٹاپک ہے صنف نثر کس ٹاپک سے ہے؟ آئیے یہ آپ کا سوانح ہے، یا پھر آپ کا تنقید ہے، یا پھر آپ کا سفر نامہ ہے، یا آپ کا ٹی ہے۔ تو ہم لوگ جو پڑھ چکے تھے نگار عظیم کی جو تصنیف ہے گرد آوارگی، ان کا تعلق جو ہے کس صنف نثر سے ہے؟ تو گرد آوارگی کا جو تعلق ہے سفر نامہ سے ہے نا؟ سفر نامہ سے ہے۔ آپ کا آپشن سی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے سفر نامہ، ہے نا؟ گرد آوارگی کیا سفر نامہ کے نام سے جو ہے یہ تعلق ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال 11 کہہ رہا ہے کہ ڈرائنگ کیا ڈرائنگ اور اینڈ پینٹنگ ڈرائنگ اور اینڈ پینٹنگ کے علاوہ نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا ہے نا؟ کیا بولا ہے؟ نگار ڈرائنگ اور پینٹنگ کے علاوہ نگار عظیم نے کس مضمون میں کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا ہے؟ تو ہم کیا پڑھ چکے تھے اردو آپ کا اے ہے، بی میں ہے فارسی، آپ کا سی میں ہے سیاست، آپ کا ڈی میں ہے انگریزی۔ تو اردو اینڈ پینٹنگ کے علاوہ نگار عظیم نے جو ہے اردو میں جو ہے کیا ایم اے کیا تھا؟ آپشن اے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے اردو۔ آپ کا 11-12 کہہ رہا ہے کوشچن کہ نگار عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ نگار عظیم کی جو ہے پیدائش کب ہوئی؟ 1955، 1956 اور آپ کا 1957، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ہم پڑھ چکے تھے نگار عظیم کی جو ہے پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو یہ آپ کا آپشن ڈی آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے، کیونکہ آپشن بی اور اے اور سی ان میں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ آپشن ڈی صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے نگار عظیم نے سوال 13 کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا ہے نا؟ کس مضمون میں ایم اے کیا؟ تو کیا بولا ہے؟
यहाँ निगार अजीम ने किस मजमून बोला है, यानी उर्दू एंड ड्राइंग के अलावा नहीं बोला है, क्या बोला है, निगार अजीम ने किस मजमून में क्या है, तो अरबी फारसी, उर्दू एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग, और आपका उर्दू अंग्रेजी, फारसी अंग्रेजी। तो दोनों में क्या था, में उर्दू और ड्राइंग एंड पेंटिंग में, तो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है, क्योंकि निगार अजीम जो है ना, किस मजमून में क्या था, तो उर्दू, ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या था, है ना। चलिए आपका सवाल 14 कह रहा है कि निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम था। देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके थे, जस्टे भरे थे। निगार अजीम के सफरनामा का नाम जो है, आपका ऑप्शन ए में है आवारा गर्द, या आपका बी में है गर्द आवारगी, और आपका सी में है यादों की बारात, आपका डी में है अपनी तलाश में, है ना। निगार अजीम के जो सफरनामे था उनका नाम क्या था, गर्द आवारगी, क्या, गर्द आवारगी, जो आपका ऑप्शन बी में है सही और राइट आंसर, गर्द आवारगी, है ना। चलिए सवाल आपका 15 कह रहा है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन, क्या, मजमुआ गहन कब शाये हुआ। एक मजमुआ गहन इसका कौन सा है, एक तो गहन है, और एक इसका मजमुआ अक्स भी है। अक्स का ये मजमुआ गहन जो कब शाये हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, 1999 में। कब हुआ था, 1999 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। और निगार अजीम का ही एक अक्स के नाम से शाये हुआ है, तो उसका शाये कब हुआ था, प्रकाशित कब हुआ था, तो बोल दीजिएगा 1990 में, जिसका जिसका नाम है अक्स, क्या, अक्स। ये पूछा है निगार अजीम मजमुआ गहन का कब शाये हुआ, तो 1999 ईस्वी, आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्या है आपका सवाल 16 कह रहा है कि निगार अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था, है ना। निगार अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था, तो आपका ए में है जेएनयू, उसका बी में है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आपका सी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका डी में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो निगार अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था, तो क्या है, आप पढ़ चुके थे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया था, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 17 कह रहा है कि निगार अजीम के, है ना, पीएचडी का मौजू क्या था, यानी किस मौजू पर जो है इन्होंने पीएचडी किया था। तो आइए ऑप्शन ए में है गालिब की गजल गोई, या फिर तरक्की पसंद अदबी तहरीक, या फिर सी में है उर्दू नावल निगारी का इर्तका, आपका बी में है मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, निगार अजीम जो है, निगार अजीम के पीएचडी का मौजू क्या था, मंटू की अफसाना निगारी का जो है तनकीदी जायजा था। आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है, क्योंकि हम लोग मुसन्निफ को अच्छे से अगर पढ़ लिए है, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है चुटकी का खेल है ना, आप ऑब्जेक्टिव ऐसे ही हल कर लेंगे अगर अच्छे से आप मुसन्निफ को पढ़ लिए सही से, है ना। चलिए, यानी सब क्वेश्चन वहीं से आपको मिल रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपका सवाल 18 कह रहा है कि देखिए आ गया मजमुआ अक्स की इशाअत कब हुई। इशाअत क्या होता है, प्रकाशित होना, पब्लिश होना, है ना। चलिए इजरा होना, ये सब एक आपका मीनिंग है ना। मजमुआ अक्स की इशाअत कब हुई, अक्स के माने क्या होता है, झलक या फिर नज़ारा। मजमुआ अक्स की इशाअत कब हुई, तो आइए 1989, आपका 1990, आपका सी में है 1991, आपका डी में है 1992। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, मजमुआ अक्स की इशाअत जो हुई थी तो 1990 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। और आपका मजमुआ गहन कब शाये हुआ था, तो क्या बोलिएगा 1999 ईस्वी। कब, 1999 ईस्वी में हुआ था, यानी 9 साल के बाद इसका जो है मजमुआ गहन शाये हुआ था, है ना। चलिए आपका 19 कह रहा है कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। देखिए दूसरे वाला, पहला कौन सा आपका है, पहला अभी क्या पढ़ चुके हैं आप, मजमुआ अक्स, और दूसरा इसका क्या है, गहन है। आइए निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुए का नाम क्या है। आपका ए में है गहन, आपका बी में है आग मचोली, और आपका सी में अनोखी मुस्कुराहट, आपका डी में है चार चेहरे। तो निगार अजीम का जो है पहला जो अफसानवी मजमुआ था उनका नाम क्या था, अक्स था, जिसका शायद जिसका प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था कब, 1990 ईस्वी में। फिर 9 साल के बाद इसका मजमुआ गहन शाये हुआ, जो 1999 ईस्वी में शाये हुआ। यह आपका ऑप्शन बी ए आपका सही और राइट आंसर है, ऑप्शन ए गहन,
جو اس کا دوسرا مجموعہ ہے جو 1999 میں شائع ہوا تھا۔ چلیے آپ کا سوال 10-20 کہہ رہا ہے کہ افسانہ نگاری اور تنقید کے علاوہ نگار عظیم نے ادب کے کس میدان میں ہے نا کام کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ افسانہ نگاری اور تنقیدی کے علاوہ نگار عظیم نے ادب کے کس میدان میں، ادب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کتابی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، نعت، نظم، غزل، مرثیہ، ناول، دوہا، جتنے بھی ہے سب اردو دنیا کے اندر آتے ہیں، تو اسی کو ادب بولتے ہیں۔ تو ادب کے کس میدان میں جو ہے کام کیا؟ تو آپ کا اے میں ہے انشائیہ، آپ کا بی میں ہے کیا ناول، آپ کا سی میں ہے سفر نامہ، آپ کا ڈی میں ہے ڈرامہ۔ تو ہم لوگ افسانہ نگار اور تنقیدی کے علاوہ نگار عظیم نے جو ہے ادب کے کس میدان میں کام کیا تھا؟ تو آپ کا آپشن سی صحیح اور رائٹ آنسر ہے، سفر نامہ میں کام کیا تھا، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال 20 آپ کا کمپلیٹ ہوا، اور دیکھتے ہیں۔ اور چلیے آپ کا آبجیکٹیو کوشچن اب ختم ہو گیا، اب دیکھ لیتے ہیں یار سبجیکٹیو کوشچن کیا ہے۔ چلیے اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ چلیے آپ کا یہ رہا سبجیکٹیو کوشچن۔ آئیے آپ کا سوال پہلا ہے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ دیکھیے کتنا مرتبہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ چلیے آپ کا کیا کہہ رہا ہے سوال کہ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ آپ کا جواب ہے کہ نگار عظیم کا جو ہے مجموعہ گہن 1999 میں شائع ہوا، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال دوسرا کہہ رہا ہے، نگار عظیم کے کسی ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے، کیونکہ یہ دو لکھا ہے تو ایک کا نام بولا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جواب میں، نگار عظیم کے ایک افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ عکس ہے جو 1999 جو عکس ہے جو آپ کا 1990 میں شائع ہوا، ہے نا۔ کیونکہ ایک ہی بولا ہے، اگر دو بولے تو آپ کو عکس بھی لکھنا ہے اور مجموعہ گہن بھی آپ کو لکھ ڈالنا ہے، کیونکہ یہاں ایک ہی پوچھا ہے نا۔ چلیے نگار عظیم تیسرا آپ کا ہے، نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعے کا کیا نام تھا؟ دیکھیے پوچھ لیا ابھی، تو جواب کیا ہے، نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعے کا نام گہن تھا، جو آپ کا 1999 میں شائع ہوا تھا، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کی ایک اہم تنقیدی کتاب کس بادشاہ کی شخصیت پر ہے نا۔ تو یہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے، بہادر شاہ ظفر، ہم لوگ آبجیکٹیو میں پڑھے سب، آپ کا جو ہے مصنف میں ہم پڑھا چکے آپ کو۔ تو جواب میں کیا ہے، نگار عظیم کی وہ تنقیدی کتاب جو ہے بہادر شاہ ظفر، دیکھیے بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور شاعری پر ہے، اس میں شخصیت اور شاعری پر ہے۔ کون سا؟ بہادر شاہ ظفر۔ آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ دیکھیے نگار عظیم کے جو ہے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ تو آپ کا جواب ہے نگار عظیم کے جو ہے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی ہے، کیا ہے؟ گرد آوارگی ہے جو آپ کا جواب ہے۔ آئیے آپ کا سوال چھٹا کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا؟ کیا پی ایچ ڈی کیا؟ اگر آپ کو پوچھے کہ نگار عظیم نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، تو آپ کا جواب میں کیا بتانا ہے کہ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کیا انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے جو ہے پی ایچ ڈی کیا۔ آئے دیکھتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں آپ کا سوال ساتواں کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کتنا مرتبہ پڑھ چکے ہیں، نگار عظیم کا جو ہے اصل نام کیا تھا؟ تو جواب میں ہے نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار تھا، کیونکہ نگار عظیم کے نام سے جو ہے یہ فیمس ہوا تھا۔ آئیے آپ کا سوال آٹھواں کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم نے کس موضوع میں، کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا تھا؟ دیکھیے آئے آپ کا جواب ہے انہوں نے اردو اور پینٹنگ میں ایم اے کیا تھا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ اردو اور پینٹنگ کے علاوہ نگار عظیم جو ہے کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا تھا، تو اردو بولیے گا، تو کس بولا ہے؟ تو کیا اردو اور پینٹنگ، ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ، آپ کو دونوں کا نام لینا ہے۔ تو انہوں نے اردو اور پینٹنگ میں ایم اے کیا تھا۔ آئیے آپ کا سوال نواں کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ اولین یعنی کیا بولا ہے آپ کا جو اول تھا یعنی پہلا تھا،
تو نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ عقص ہے، جو آپ کا 1990 میں شائع ہوا ہے نا۔ چلیے یہ تھے آپ کا سبجیکٹو کوشچن، بہت ہی چھوٹا ایک لائن والا ہے، آپ کو سب کو جو ہے یاد کر لینا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ بہار میٹرک اردو کی بہترین کامیابی کے لیے آج ہی ایم ایس یوٹیوب چینل پر جڑے اور مکمل نوٹس حاصل کرنے کے لیے آج ہی نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ کو جو ہے پی ڈی ایف چاہیے تو آپ کو جو اس نمبر پر آپ کو جو ہے رابطہ کرنا پڑے گا، کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کو جو ہے پی ڈی ایف جو ہے فری میں دے دیا جائے گا۔ چلیے اگر ویڈیوز پر پہلی بار آئے ہیں تو جو ہے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لو، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے پھر ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ جو آپ کا اگلا ویڈیوز رہے گا، کیونکہ آپ کا چیپٹر 5 ہو گیا ہے، تو آپ کا جو اگلا ویڈیوز میں آپ کا 1 سے لے کر کے 5 تک آپ کا اور آبجیکٹو کوشچن رہے گا۔ تو آپ لوگ جو ہے تب تک تیار رہیے گا پڑھنے کے لیے۔ آپ کو 1 شاٹ رہے گا، 1 سے لے کر کے آپ کا 5 تک ایک ہی ویڈیوز میں کور کیا جائے گا۔ آپ کا آبجیکٹو کوشچن اور آپ کا جو دوسرا ویڈیوز رہے گا سبجیکٹو کوشچن کا، 1 سے لے کر کے 5 تک رہے گا، اس کا بھی 1 شاٹ رہے گا۔ اس کو بھی ہم لوگ اچھے سے پڑھ لیں گے، پھر آپ کا جو ہے چھٹا چیپٹر جو ہے آپ کا شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تب تک کے لیے اس کا ویٹ کیجیے ویڈیوز کا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔